شہر غرناطہ قصر الحمرا اور الحمرا کی ایک بوسیدہ دیوار پر ایک تختی نصب ہے جس پر میکسیکو کا شاعر ہے اکازا، اس کے شعر درج ہیں، اور اس نے یہ شعر تب لکھے تھے جب اس نے غرناطہ میں ایک اندھے فقیر کو بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ تختی پر درج ہے کہ اے عورت، اس اندھے گداگر کو بھیک دو، کیونکہ غرناطہ میں ہونا اور اندھا ہونا اس سے بڑی بدقسمتی دنیا میں نہیں۔ خواتین و حضرات، ایک عجیب دلچسپ اور دل کو چھونے والی بات ہے کہ دنیا میں ایک ایسا شہر ہے جہاں بے شک انسان اندھا ہو، نابینا ہو، اس کے باوجود وہ دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ہوگا، کیونکہ وہ اس شہر میں ہے، کیونکہ وہ اس کے محبوب کا شہر ہے، مدینہ منورہ۔ جو آوارہ گرد ہوتے ہیں ان کی بھی جو ایڈیوسنکرسیز ہوتی ہیں، جو خوشیاں ہوتی ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور ان سے وہ جو ہجان پیدا ہوتا ہے وہی آوارہ گردی کی روح ہوتی ہے۔ مثلا میں مشہد سے جا رہا تھا تہران، صبح سویرے گاڑی رکتی، میں باہر نکلتا ہوں پانی پینے کے لیے، اور یکدم میری نظر اسٹیشن کے نام پہ پڑتی ہے، جو بورڈ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نیشا پور۔ اب جسٹ امیجن کہ میرے ساتھ کیا گزری ہوگی، بھئی خوابوں کا شہر ہے نا نیشا پور، فرید الدین عطار کا، عمر خیام کا۔ اسی طرح جب میں پہلی مرتبہ میڈرڈ سے ٹرین پر گیا تو جب پلیٹ فارم کے اندر داخل ہو رہی تھی گاڑی 2-2.5 گھنٹے کے بعد، تو وہاں مجھے کرتبہ لکھا نظر آیا۔ اس نے کس طرح پوری تاریخ کو، مسجد کرتبہ کو اور وہ گولڈن ایرا جو ہے اندلس کا، صرف ایک لفظ کرتبہ جو لکھا ہوا۔ اسی طرح کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، چاہے میں بہت طویل سفر سے واپس آ رہا ہوں یا مختصر سفر کے بعد واپس آ رہا ہوں، لاہور آ رہا ہوں، اور گاڑی میں جب بیٹھا ہوں تو پہلی مرتبہ جب لاہور اسٹیشن کے باہر وہ آویزاں سائن نظر آتا ہے لاہور، تو ہمیشہ دل جو ہے بری طرح دھڑکتا ہے۔ اب آپ تصور میں لائیے کہ میں مدینہ میں ہوں اور گاڑی ہے میرے پاس، ایک ڈرائیور ہے، اور وہ ایک جگہ گاڑی پارک کر کے کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے۔ میں باہر نکل کے دیکھتا ہوں تو سامنے ایک اجڑا ہوا اسٹیشن، ایک مال گاڑی ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، چند ایک ڈبے ہیں، اور اس اسٹیشن کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوا؟ مدینہ۔ اب میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک اسٹیشن ہوگا، ریلوے اسٹیشن ہوگا، اور وہ ریلوے اسٹیشن تھا حجاز ریلوے کا۔ اچھا، اب میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح اگر آپ سفر کر رہے ہیں حجاز ریلوے سے اور گاڑی ایک پلیٹ فارم میں داخل ہوتی ہے، مدینہ نظر آتا ہے، تو آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی؟ آپ اتر جاتے ہیں اور ایسے اترتے ہیں کہ پھر وہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔ یقین کیجئے میں اب بھی وہیں ہوں، اسی پلیٹ فارم پہ۔ یہ جو اجڑا ہوا اسٹیشن تھا جو میرے دل کے اندر سما گیا مدینے کا، یہ حجاز ریلوے کی ایک یادگار تھا۔ حجاز ریلوے جو ہے وہ ترکوں نے تعمیر کی، سلطان عبدالحمید نے، اور پلان یہ کیا گیا کہ دمشق سے مدینے تک ٹرین کی پٹڑی بچھائی جائے، اور جب وہ کمپلیٹ ہوا، 8 سال میں منصوبہ کمپلیٹ ہوا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس میں حصہ ڈالا، یہاں تک کہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو تھی وہ ہندوستان سے گئی، ہندوستان کے عام مسلمانوں کی جانب سے اور حیدرآباد کے نظام کی جانب سے، اور بہت خوشیاں منائی گئیں جب وہ اس کی اناگریشن ہوئی۔ 8 برس لگے، تو وہاں پہ یعنی جو سفر ہوتا تھا دمشق سے مدینے تک، وہ عام طور پہ 2 مہینے میں ہوتا تھا، اور یہ اب 50-60 گھنٹے میں طے ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حجاج کرام کے لیے بڑی آسانیاں ہوئیں، لیکن حسب معمول وہاں بھی کوئی مسائل ہوئے۔ کچھ حجاج کرام نے یہ کہا کہ حج جو ہے وہ اس جو ہے لوہے کا ڈبہ جو ہے بھاگتا چلا جا رہا ہے، اس کے ذریعے جانا جو ہے وہ جائز نہیں، حج صرف اونٹوں پہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ حجاز ریلوے بننے کے باوجود اونٹوں پہ
حج پہ سفر جاتے تھے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ان دنوں وہ حضرات ہوتے اور ہوائی جہازوں کو دیکھتے کہ 3-4 گھنٹے میں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو پتہ نہیں کون سا فتویٰ جاری کرتے. حجاز ریلوے کے حوالے سے جو سب سے مشہور ہمارے ہاں فلم آئی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے حق میں نہیں ہے، لیکن ڈیوڈ لین نے بنائی تھی، لارنس آف عریبیا. اب لارنس آف عریبیا جو تھا ایک انگریز جاسوس تھا. اس کی کتاب ہے بہت مشہور، اور کتاب کا نام ہے 7 Pillars of Wisdom. جی ہاں، یہ اس کی آپ بیتی سمجھ لیں. تو وہ اسپیشلی گیا وہاں پہ ترکوں میں اور عربوں میں ایک درار ڈالنے کے لیے، اور اس کے بعد اس نے ایسا کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے لیڈ کیا عربوں کو اگینسٹ ترکوں کے. اور اس میں عمر شریف تھا، پیٹر اوٹول جو تھا لارنس آف عریبیا بنا ہوا تھا، اور ہمارے ضیاء محی الدین صاحب نے بھی ایک مختصر لیکن بہت مؤثر رول اس میں ادا کیا تھا. چنانچہ وہ ایک منظر ہے کہ جس میں حجاز ریلوے چلی جا رہی ہے، ترک فوج ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ لارنس آف عریبیا جو ہے وہ باقی عربوں سمیت وہ حملہ آور ہو رہا ہے. خواتین و حضرات، کسی بھی قوم کا جو کردار ڈیولپ ہوتا اس میں محب الوطنی جو ہے اس کی ایک خاص جو ہے محبت وطن کی، وہ جس طرح جنم لیتی ہے، یہ سارا کچھ منحصر ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں. اب میں دعویٰ تو نہیں کر رہا، لیکن انفارچونیٹلی ان دنوں جو بھی نصاب ہے اس میں بہت کچھ ہے، لیکن پاکستان نہیں. آج کا بچہ پاکستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. آج کے بچے سے آپ پوچھیں کہ یہ دوآبہ کیا ہوتا ہے، ساندل بار کیا ہے، پنجاب میں جو نہریں ہیں ان کے کیا نام ہیں، ہیڈ ورکس کتنے ہیں، فصلیں کتنی ہوتی ہیں، کون سے موسم میں ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں، اس کو کچھ علم نہیں. میں چونکہ بہت اینشنٹ بندہ ہوں، تو 4تھی جماعت میں ابھی وہی نصاب چل رہا تھا انگریز والا. اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن اس میں جو جس خطے میں ہم رہتے تھے، علاقے میں، یہ جو پورا ہے، اس کے بارے میں پوری انفارمیشن نصاب میں شامل تھی جو ہمیں رٹنی پڑتی تھی. مثلا لاہور سے پنڈی تک جتنے بھی اسٹیشن تھے ان کے نام یاد کرنے پڑتے تھے، اور یہ امتحان میں آتا تھا. کیا آج کسی بچے کو پتہ ہے کہ اگر وہ لاہور سے بیٹھے ٹرین میں تو پنڈی تک کتنے اسٹیشن آتے ہیں؟ ایبسولوٹلی نو آئیڈیا، کیونکہ پڑھایا نہیں جا رہا. جو اسٹریس ہے کسی اور چیز پہ ہے، وہ پاکستانیات ہے یا پتہ نہیں کون سے علوم ہے، پاکستان نہیں ہے. اور unless you know Pakistan, you don't love Pakistan. How can you know Pakistan and love it? You see, مطلب ہے کہ پاکستان کو جاننا، جس طرح میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا نارتھ جو ہے، ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ کیا ہے. جب تک آپ تھورلی، بلوچستان کا ہمیں کچھ پتہ ہے، سندھ کا ہمیں پڑھایا ہی نہیں جاتا. یہ چیزیں نصاب میں کیوں نہیں؟ ایک مطلب پرانا قصہ ہے کہ میں لاہور سے راولپنڈی جایا کرتا تھا. پی ٹی وی کا ایک پروگرام تھا حالات حاضرہ کا، پتہ نہیں کیا نام تھا، ابھی یاد آ جائے گا. اس کی اسکرپٹ لکھنے جاتا. یقین کیجئے کہ جب میں لاہور سے بیٹھتا تھا ریل کار میں، تو راستے میں جتنے اسٹیشن تھے کہ یہ منکیالہ آ گیا ہے، وہ فلاں آ گیا ہے، وہ مجھے زبانی یاد تھے، کیونکہ وہ بچپن کی جو رٹا ہوا تھا نا. چنانچہ میری ان سب سے انسیت تھی کہ یہ فلانا چک ہے، فلانا چک ہے. میں نے ایک ناول بھی دیس ہوئے پردیس اس حوالے سے لکھا، اور اتنا میں عادت ہو گئی کیونکہ ہر ہفتے جاتا تھا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ فلاں جو گاؤں ہے، جو قبرستان گزر رہا ہے، اس میں ایک نئی قبر بنی، یا فلاں خاتون جو ہے بوڑھی، این اس وقت وہ بالوں میں کنگھی کر رہی ہے. اور اب وہ کیونکہ 2-3 سال جاتا رہا، اب وہ خاتون نہیں ہے. چنانچہ ریلوے جو ہے یہ آگہی آپ کو دیتی ہے اپنے وطن کی. میری خواہش ہے کہ ٹھیک ہے، ان دنوں بسیں زیادہ مستعمل ہو گئیں اور ریلوے ذرا سی کمزور پڑ گئی، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. 1-2 بڑی مزیدار وجوہات آپ کو میں بتا دیتا ہوں
کہ بہت سے حضرات ریلوے کے منسٹر ہوئے اور جنہیں ریلوے کا کچھ پتہ نہیں تھا. مجھے یاد ہے ایک ریلوے منسٹر تھے, بہت بڑا حادثہ ہوا تو ان سے کہا گیا کہ دیکھیں لال بہادر شاستری نے ریزائن کر دیا تھا جب وہاں پہ ریل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, وہ ریلوے کے منسٹر تھے, آپ بھی کر دیں. کہنے لو کفار کی روایت پہ ہم عمل کرتے ہیں, اور دوسرا یہ میں کون سا انجن ڈرائیور تھا, میں تھوڑا چلا رہا تھا. ایک اور منسٹر تھے, ظاہر ہے میں نام نہیں لوں گا, ان کے بارے میں مشہور ہے اور بہت مشہور ہے, میں اس کے بارے میں کچھ یہ کہہ نہیں رہا کہ میرے پاس کوئی کنفرم. وہ کہتے ہیں کہ وہ پورا ریلوے کا ایک انجن کھا گئے تھے. اور کھا کس طرح گئے تھے, مطلب کہ ریلوے کی جو ہماری سب سے بڑی, ایشیا کی سب سے بڑی لوکو ورک شاپ ہے مغل پورے کی, وہاں پہ متروک شدہ 3-4 انجن تھے, ان میں سے ایک غائب ہو گیا, وہ آج تک نہیں ملا. کہتے ہیں کہ انہوں نے مطلب کہیں اس کو مطلب کہ میلٹ کر کے. تو مجھے یہ یاد آتا ہے کہ میں پچھلے پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں کہ جب بچیانہ تک ریلوے گئی اور گنگاپور تک نہ گئی تو سر گنگا رام نے ڈبے لے کے ان کے آگے گھوڑے باندھ کے ایک گھوڑا ٹرین چلا دی تھی. انہوں نے گھوڑا باندھ کے وہ کام کر لیا, اور ہم وہ جو انجن ہے وہ مطلب کھا جاتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ ایسے ہی خیال آیا کہ اگر تمام ہماری ریلویز جو ہیں ان کے آگے انجن کی بجائے گھوڑے باندھ دیے جائیں تو شاید بہتر رزلٹ آئے, لیکن اس طرح پھر خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ہارس ٹریڈنگ نہ شروع ہو جائے. ٹرین رکتی ہے تو رکنے دیں,